برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامعین، آج ہم حضور کی سوانح حیات کا دوسرا باب یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ولادت باشہادت کا بیان اور آپ کی بچپن کے بیان آپ سب کے سامنے آج ہم رکھنے والے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا یہ بیان مکمل سنیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقع اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی ولادت باشہادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ بھی اسی پر عمل در آمد ہے کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول ہی کو کاشانۂ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خالق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، اور کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا ضعیفوں کا ملجا، فقیروں کا ماوا ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناک بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نونہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ لہذا دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والی خانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کو دودھ خرچ کرنے پر سزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور آپ پر مال خرچ کرتا ہے۔ جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی،
تاریخ اسلام اس مقام کا نام مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی نبی کے پیدائش کی جگہ۔ یہ بہت ہی متبرک مکان ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے۔ لہٰذا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یک برگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسے محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز پر نزدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلی و جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نزدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، اور پرسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ مگر اب میں جب جون سن 1959 عیسوی کو اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مکفل تھی۔ بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے اور نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر بلڈنگ سے دور چلا گیا اور چپکے سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا، اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک ہی روتا رہا۔ سامعین، اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صہیبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ پینے کا زمانہ گزارا۔ اب یہ کس طرح ہوا تھا؟ تو صرفہ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و گواہ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بالغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا اور بلبلاتا رہتا، اور ہم اس کے دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اٹھنی بھی میرے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ ہرگز نہ چل سکا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید ہی نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا ہی نہیں کیا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آگوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو بران رحمت کی طرح برکت نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب سکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دہا اور میاں بیوی دونوں خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں سکم شیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سے سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہ توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھی بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورت حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہوں۔ لہذا سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہ تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، یہ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کی اس سال مکہ معظمہ میں وبائی
بیماری پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و مکرم ہو کر رہنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ امی جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے اپنے عمل سے ہی بچپن میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا تھا۔ اب ایک دن ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک فرزند جس کا نام زمرہ تھا، وہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے، اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اماں جان، آج بڑا گجب ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چٹ لٹا کر ان کا سکم پھاڑ ڈالا، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا یہاں آ گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے، تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چوم کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید تھے اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چٹ لٹا کر میرا سکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر سکام کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب پاسا ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حق ہو ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپرد کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس آنے کی کیا وجہ ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا، تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کی حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آگوش میں تربیت میں پرورش پانے لگے۔
اب یہ جاننے کی سکے صدر کتنی بار ہوا ہے، تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدثی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ سکے صدر 4 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا، یعنی سکے صدر 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار ہیرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گرابان بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اور چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی عز و جل کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کو متحمل ہو سکے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کی والد ماجد کی باندی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکھا ہے اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رافع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا تھا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ تو سامعین، یہ بھی میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے اور ان کے بچپن کے حالات کے کچھ واقعات آپ سب کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعات ہم اگلے ویڈیو میں آپ سب کے سامنے لائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔